عمل انسان تو اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا. یہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یا میں یہ نہیں کر رہے تو وہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ ہمارے دماغی یا ہمارے تعلیمی یا ہمارے تربیتی لیول میں کوئی فرق ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بات اتنی عجیب نہیں ہے کہ وہ کسی کا ریپ کر دیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی. کانسینٹ، مرضی کا تصور انہیں سمجھانا پڑے گا. آپ نے انہیں یہ بتانا ہوگا کہ دوسرے انسان کی، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایک جیسی عزت ہے. آپ نے ان کو ایک جیسی عزت کے قابل سمجھنا ہے. جب تک آپ ان کو ایک جیسی عزت نہیں دیں گے، ہمیشہ جو بندہ دوسرے کو اپنے سے کمتر یا حقیر سمجھتا ہے یا اس کو حقیر ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا ریپ کرتا ہے، اس کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری اوقات ہے، میں تمہیں اس لیول تک نیچا گرا سکتا ہوں اپنے آپ کو، چاہے وہ نیچا کر لے یہ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں گھروں میں گورنمنٹ لیول پہ، ویسے تو یہ ایک بہت لمبی بحث ہے جس کو میں کنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن گھروں میں تربیت، جب آپ ایک بچے کے سامنے اس کی ماں کی عزت نہیں کریں گے، اس کی بہن کی عزت نہیں کریں گے، اس کی خالہ، اس کی پھپھی کی، اس کی دادی کی عزت نہیں کریں گے، تو آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا ہو کے عورتوں کی عزت کرے. گھروں سے یہ شروع کریں. گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے آپ جو رویہ اختیار کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں جو آپ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو چاہے وہ کتابوں میں لاکھ پڑھ لیں کہ عورتوں کی عزت کرنی ہے، مردوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، اگر وہ گھر میں یہ ہوتا ہوا یہ نہیں دیکھیں گے وہ کبھی نہیں کریں گے. اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کی عزت کریں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. اس کے علاوہ ہمیں اسکول کالج لیول پہ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا جسم، ان کے ایک حیرت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ میڈیکل کالج تک چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو اپنی انیٹمی ہی نہیں پتہ ہوتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے جسم میں کون سی چیز کہاں ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ جس سے اپنے جسم کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہی پوری نہیں ہے وہ اس کی حفاظت کرے یا اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کب کچھ غلط ہو رہا ہے. ایک فیلنگ تو سب کو آتی ہے لیکن اس فیلنگ کو الفاظ دینے بھی آنے چاہیے. آپ کو بچوں کو، جب ہم سیکس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو سیکس کرنا سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو بایولوجیکل اپنے جسم کے بارے میں پتہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ اس کی شرمگاہ ہے، یہ اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں جس کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا. وہ کسی دوسرے بندے کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو نہیں دیکھے گا. اس کو یہ پتا ہو کہ اس میں مرضی انوالوڈ ہونا کتنا ضروری ہے. جب کوئی بھی بندہ آپ کو آپ کے مرضی کے بغیر بازو بھی نہیں چھو سکتا، پرائیویٹ پارٹس تو بہت دور کی بات ہے. اور اگر آپ کو انکمفرٹیبل لگ رہا ہو کہ کسی بندے نے آپ کو ٹچ کیا ہے تو آپ نے بتانا ہے، آپ نے شور کرنا ہے. بتانا کس کو ہے؟ کسی ایسے بندے کو جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں، جو کہ آپ کے والدین ہونے چاہیے. جب تک ہم اپنے بچوں سے دوستی کا رویہ نہیں رکھیں گے تب تک وہ ہمیں آ کے یہ باتیں خوف اور جھجک کے بغیر نہیں بتا سکتے. میں ایک بہت پروگریسو گھر میں پلی بڑی ہوں لیکن مجھے بھی یہ بات اپنی والدہ کو بتانے میں ایک جھجک محسوس ہوئی تھی کیونکہ ہر بچے کو ہوتی ہے. تو ایسا کوئی گھر جس میں والدین کا بچوں کے ساتھ بالکل دوستانہ رویہ نہیں ہے، اس میں ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کو آ کے یہ بات بتائیں گے یا ان کے اوپر اعتبار کریں گے، یا یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کو ہی اس کا مورد الزام ٹھہرا کے انہی کو سزا دی جائے گی. بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، گھروں میں بھی، اسکول کالج کے لیول پہ بھی. اور پھر بہت ضروری ہے کہ اسٹیٹ اپنے قانون کے نظام کو، اپنی پولیس کو اس قابل بنائے، اتنا ویجیلنٹ بنائے کہ گلیوں میں، بازاروں میں یوں کسی کا بچہ اغوا کرنا اتنا آسان نہ ہو. پیرنٹس ویجیلنٹ رہیں، انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کسی کو بھی اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کرنا. اس کے علاوہ قانون پہ اتنا عمل درآمد ہو کہ کوئی بھی پاورفل ہونے کی وجہ سے چھوٹ نہ جائے اور کوئی ماڑا یا غریب ہونے کی وجہ سے پھنس نہ جائے. یہ سب چیزیں جب اکٹھی کام کریں گی تب ہی ہم یہ انشور کرا سکتے ہیں، باور کرا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ریپ اگر مکمل طور پہ چلو ختم نہیں بھی ہو رہا تو کم ہو جائے. تو پلیز آپ لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان دیں.
صرف ایک بندے کے ساتھ اگر فرض کریں آپ کو میں پسند نہیں ہوں، یا آپ کو وہ لوگ پسند ہیں جن میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، یا آپ کو میری ویسے کسی بات سے اختلاف ہے، تو بھی میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گی کہ آپ میری بات کو صرف بحیثیت ایک انسان سوچیں. اگر آپ کو مجھ سے ویسے کوئی اختلاف ہے، اس اختلاف کو فی الوقت سائڈ پہ رکھ کے سوچیں. اگر آپ کو میری بات صحیح لگ رہی ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے، تو خدارا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے ساتھ والوں کی عزت، ان کی حفاظت، ان کو اعتماد دیں. جب تک ہم اپنے گھروں میں یہ فضا نہیں بنائیں گے، تب تک یہ اس طرح کے کرائمز بھی ہوتے رہیں گے، اور اس طرح کے کرائم کرنے والے بھی بڑھتے رہیں گے، کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے سے ہی نکل رہے ہیں. ان کے جو سائیکولوجیکل مسئلے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں ان کے ساتھ شاید کی جانے والے ذاتیوں کا نتیجہ ہے. تو ہمیں نہ صرف وکٹم کو دیکھنا ہے، بلکہ جو بندہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی سائیکی کو بھی سمجھنا ہے کہ آخر وہ یہ کیوں کر رہا ہے. کہیں اس کے ساتھ تو بچپن میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اس کے گھر میں یا اس کی تربیت میں ایسی کیا خامیاں تھیں جس نے اس کو یہ سب کرنے پہ مجبور کیا اور اس کو یہ سب کرنا ٹھیک لگا. جب ہم ان چیزوں پہ سوچیں گے تبھی ہم پراپرلی اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.